बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त मौलाना साहब जो हैं वो सियासत में हॉट फेवरेट बने हुए हैं। चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, मौलाना साहब से तो डरी हुई है। और मौलाना साहब जो है उन्होंने सियासी जो मैदान है उसमें अपनी ग्रिप जो है वो इंतहाई मजबूत की हुई है। जी हाँ, मौलाना साहब ने 2-3 बातें की हैं। मौलाना साहब को ऑफ़र की गई है कि आप हुकूमत में शामिल हो जाएं और हमारा साथ दें। हम आपको जो आप मांगते हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र की गई और मौलाना साहब ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। जी हाँ, मौलाना साहब ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। और साथ ही जब पीटीआई को मौलाना साहब की ज़रूरत थी तो पीटीआई भी बार बार वो मौलाना साहब के पास गए और मौलाना साहब से कहा कि जी मेहरबानी करें, आप हमारा साथ दें, आप जो हमसे मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। देखिए जी, हुकूमत तो इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की एक हकीकत है। अगर बिल वास्ता तौर पे देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौलाना साहब के घुटनों पे आई है। उन्होंने मौलाना साहब को ये बात की है कि आप खामोश हो जाएं, हम जो काम कर रहे हैं आप हमारा साथ दें, इसके बदले में जो आप चाहेंगे हम आपको देंगे। अब एक सुप्रीम पावर पाकिस्तान के अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की। एस्टेब्लिशमेंट किसके पास गई? मौलाना साहब के पास गई और मौलाना साहब से उन्होंने बड़ी रिक्वेस्टें, मिन्नतें की। आखिरकार ये जो 26 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, तो इसमें उन्होंने जो अपनी तजावीज़ दी थी, लेकिन मौलाना साहब वो 66 से मौलाना साहब उसको 22 तक लेके आए। और मौलाना साहब ने आखिर में ये बात भी हंसते हुए कही थी कि हमने काले सांप की जो जहर थी उसको निकाल दिया है और सांप का जहर निकाल के हमने उसको मैदान में छोड़ा है। अब वो बेज़रर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह है कि आज कल हुकूमती ऐवानों से 27 जो थी, अभी वो 26 आईनी तरमीम जो है वो उनके गले से नीचे उतरी नहीं थी कि वो 27वीं आईनी तरमीम की बात करना शुरू हो गए। अच्छा, अब मौलाना साहब, अब देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो लीडरशिप के एतबार से देखा जाए, वोट बैंक के एतबार से देखा जाए, फेम के एतबार से देखा जाए, वो इमरान खान साहब है। अब इमरान खान साहब भी बार बार मौलाना साहब के घर में गए और मौलाना साहब के जो बावर्ची थे वो थक गए चाय पिला पिला के। असद कैसर साहब जाते, बैरिस्टर गौहर साहब जाते, अलमीन गंडापुर साहब जाते। इसके अलावा आगे अगर आप देखें तो जरदारी साहब ने कितने चक्कर लगाए, बिलावल साहब गए, नवाज शरीफ भी गया, खुद गया नवाज शरीफ, और शहबाज शरीफ गया। मौलाना साहब नहीं माने। मौलाना साहब ने पीटीआई से भी अपनी बात मनवाई है, हुकूमत से भी अपनी बात मनवाई है, अवाम में भी जगह बनाई है। अब मौलाना साहब को एक ऑफ़र की गई थी हुकूमत की तरफ से कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, इसके बदले आप जो हमसे लेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो आप हमसे कोई हुकूमती ओहदा ले लें। एस्टेब्लिशमेंट ने ये ऑफ़र किया, आप चाहें तो हम आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें केपीके में हम आपकी हुकूमत बनवाएंगे। अब मौलाना साहब जो इतनी पीक पे गए हुए हैं, जो इमरान खान साहब के साथ उड़ रहे हैं इस वक्त अगर देखा जाए, और एस्टेब्लिशमेंट जो उनके घुटनों में पड़ी हुई है, मौलाना साहब ने इन सबको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अच्छा, इससे मौलाना साहब का मुदब्बिरानापन और उनकी ज़ीरक सियासतदान अगर कहा जाए पाकिस्तान का मौलाना साहब को, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब पाकिस्तान के ज़ीरक तरीन सियासतदान हैं, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान को चला रही है इस वक्त, पाकिस्तान के आला ओहदों पे बैठे हुए लोग, ताकतवर लोग, उन्होंने उनको झुकाया। इमरान खान साहब जो इस वक्त हॉट फेवरेट बने हुए हैं, जो पूरी कौम में मकबूलियत पर हैं और सबसे ज़्यादा वोट बैंक जिस पार्टी ने लिया उनको उन्होंने झुकाया। अगर आप पीटीआई, अगर आप पीपल पार्टी की बात करें, अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त जो है वो हुकूमत में तो है, चाहे जैसी भी हुकूमत उनकी बनी, लेकिन इस वक्त तो उनके पास पावर है। उन्होंने भी मौलाना साहब को जो है वो मौलाना साहब की बात उन्होंने मानी और मौलाना साहब की मर्ज़ी के बगैर वो भी आईनी तरमीम जो है वो ना ला सके। अच्छा, इसके बाद आगे अगर आप देखें, इससे पहले अच्छा एक और ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान में गुजरी है, वो दूसरा दिन ही है उनको जाए पाकिस्तान से वो चले गए हैं ओहदा छोड़े हुए, काजी फैज़ी साहब। बड़े मगरूर आदमी थे जी काजी फैज़ी साहब, किसी की बात नहीं मान रहे थे।
اور ختم نبوت پہ جس طرح حلف نامہ ختم نبوت کے اوپر جو انہوں نے فیصلہ دیا مبارک ثانی کیس کا، تو اس میں وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے مولانا صاحب، اور جب گئے تو وہ چیمبر میں کھڑے ہو گئے اور عدالت میں مولانا صاحب کی بڑی خوشامد کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب ترمیم کی بات آئی اور پھر ایک یعنی چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں جیسا اضافے کی بات آئی جب، تو انہوں نے اس وقت یہ باتیں کی اور مولانا صاحب کو یہ پیغامات بھیجے کہ مولانا صاحب آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ باتیں کی تھیں مولانا صاحب کو کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، خدا را آپ ہمیں موقع دیں، ہم مل کے کام کریں گے۔ تو مولانا صاحب کے سامنے وہ بھی جھکے جو پاکستان کے طاقتور ترین عہدے پہ بیٹھے تھے، پاکستان کا چیف جسٹس۔ اگرچہ چیف جسٹس کے پاس فلی اختیارات اس طرح نہیں ہیں، یہ لوگ اس وقت مجبوریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن چیف جسٹس کا عہدہ ریئلٹی میں اتنا پاورفل ہے کہ چیف جسٹس بیٹھ کے صدر کو بھی، چیف جسٹس بیٹھ کے وزیر اعظم کو بھی، چیف جسٹس بیٹھ کے پاکستان کے ملک کے آرمی چیف کو بھی جو ہے وہ برخاست کر سکتا ہے۔ یہ چیف جسٹس کے قلم کے اندر پاور ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب بھی مولانا صاحب کے سامنے جھک گئے۔ اب مولانا صاحب کو ایک نیا دانہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بھی ان کی کوشش ناکام ہوئی، کیونکہ مولانا صاحب جیسا ذہین ترین سیاستدان جو ہے وہ ان کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ بلاول صاحب گئے، بلاول صاحب نے بات کی مولانا صاحب آنے والی حکومت جو وہ ہماری ہے اور آپ ایسا کریں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے۔ سوال یہ تھا کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے۔ 3 چیزیں آفر کی گئی مولانا صاحب کو۔ نمبر 1، انہوں نے بولا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں آج بھی، اور آنے والی جو حکومت اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پیپل پارٹی کی ہے، تو اس میں اگر آپ صدر کا عہدہ لیں گے تو وہ آپ کو صرف ایک عہدہ ملے گا، لیکن اگر آپ صدر کا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم آپ کو پاکستان میں وزیر خارجہ کا بھی جو ہے عہدہ دیں گے، اور جو قومی اسمبلی کا سپیکر ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوگا، KPK کا وزیر اعلیٰ بھی ہم آپ کو بنائیں گے۔ یہ زرداری صاحب کی طرف سے مولانا صاحب کو آفر کی گئی تھی، جو مولانا صاحب نے بڑے سوچ بچار کے بعد، بڑی بیٹھک کے بعد مولانا صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور کیونکہ ریجیکٹ ہی کرنا تھا، کیونکہ مولانا صاحب نے اتنی زیادہ پل گین کی ہے اور عوام میں جگہ بنائی ہے، تو ذہین سیاستدان تھے، ان سے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ پھر جی نون لیگ گئی اور انہوں نے کہا مولانا صاحب کو کہ آپ پیپل پارٹی کو چھوڑیں، ممکن ہے آنے والی حکومت اس کی ہو نہ ہو، آج تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو یقین دہانی کروا رہی ہے، لیکن اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ انہی کی حکومت بنے گی۔ تو انہوں نے مولانا صاحب کو آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم کیا کریں گے۔ مولانا صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 3 عہدے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ کو پاکستان کے 3 عہدے دینے کے لیے تیار ہیں، جس میں 2 وزارتیں شامل تھیں، اور ایک عہدہ جو ہے وہ انتہائی اہم تھا، وہ پاکستان میں انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو KPK کا گورنر بنا سکتے ہیں، آپ کا بندہ کوئی بھی ہو ہم آپ کو گورنرشپ دے سکتے ہیں سرداری سے لے کے۔ اس وقت تو کمران ٹیسوری صاحب ہیں وہاں گورنر۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو مولانا صاحب نے کافی سوچ بچار کیا۔ مولانا صاحب کافی سوچ بچار کرنے کے بعد مولانا صاحب نے ان کی آفر بھی ریجیکٹ کر دی۔ اب اچھا، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ بھیج رہی تھی، اب انہوں نے سوچا، اسٹیبلشمنٹ والوں نے سوچا کہ شاید مولانا صاحب کو ان کی باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ اب براہ راست اسٹیبلشمنٹ نے مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، مولانا صاحب کو انہوں نے آفر کیا کہ مولانا صاحب آپ جو ہے ہمارے ساتھ آ جائیں، یعنی جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں آپ وہ ہمارے ساتھ چلیں، ویسا کریں، اور PTI سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور اس وقت جو ہم کر رہے ہیں مزاحمت کا لفظ آپ ہمارے خلاف استعمال نہ کریں، اور جو ہم 27ویں ترمیم لانا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ کو ملے گا کیا۔ موجودہ انہوں نے یہ آفر کی کہ ابھی جو ٹینیور چل رہا ہے اس میں آپ کو KPK کی گورننس ہم آپ کو دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 وزارتیں جو آپ مانگیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے وفاق کے اندر۔ آگے کیا ہوگا یہ تو انہوں نے ابھی اسی ٹینیور کی بات کی۔ نیکسٹ انہوں نے بات کی، نیکسٹ ہم یہ کریں گے کہ ہم آپ کو آنے والی حکومت میں KPK کی حکومت دیں، یعنی اگلا جو الیکشن ہوتا ہے KPK کا وزیر اعلیٰ جو بنے گا
وہ بندہ آپ کا ہوگا۔ یہ مولانا صاحب کو آفر کی گئی ہے۔ آگے پھر مولانا صاحب کو انہوں نے کہا ہے KPK کا وزیر اعلیٰ بھی ہم آپ کو دیں گے اور پاکستان کے صدر کی سیٹ بھی ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے آفر کی۔ دیکھا جائے تو اس وقت یہ مولانا صاحب کو ملنے والی سب سے بڑی آفر تھی۔ مولانا صاحب نے سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر 3 دن بعد مولانا صاحب نے جواب دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ کو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ نہیں جی، ہم ایسا نہیں کرنے والے، کچھ بھی ہو جائے ہم اس وقت اپوزیشن میں ہیں اور ٹل الیکشن تک ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے۔ جی ہاں، مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے، اور آپ کو 27ویں جو ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ کوئی غیر آئینی اقدام اٹھاتے ہیں اس میں بھی ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ اور مولانا صاحب نے یہ بھی بات کی ہے، اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں آپ کو جانتا ہوں مولانا صاحب کے الفاظ سے کہ اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں جانتا ہوں جس طرح آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے کہ جس طرح آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ نے اسی طرح ہمارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں 15 لاکھ بندہ جو ہے وہ اسلام آباد کی سرزمین پہ لے کے آؤں گا۔ جی ہاں، مولانا صاحب نے کہا کہ میں 15 لاکھ بندہ جو ہے وہ اسلام آباد کی سرزمین پہ لے کے آؤں گا، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ زور جبر زبردستی یہ نہیں چلنے والی۔ اس وقت مولانا صاحب جو ہے وہ سیاست دانوں کے سامنے بھی اور کنگ بنے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کی چاہے PTI بھی ہو، وہ بھی عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں، اور عمران خان صاحب جس نے ساری زندگی مولانا صاحب کو ڈیزل بولا، آج وہ مولانا کہنے کے لیے مجبور ہو گیا، اور مولانا کو کہا انہوں نے کہ میں شکر گزار ہوں کہ مولانا صاحب نے ہمارا ساتھ دیا، اور عوام بھی اس وقت مولانا صاحب پر خوش ہے، عوامی مقبولیت بھی مولانا صاحب کی بڑھی ہے۔ آنے والے وقت میں مولانا صاحب جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں، مولانا صاحب کی یہ جو پل انہوں نے گین کی ہے کیا یہ قائم رہتی ہے، کیا مولانا صاحب کا ووٹ بینک بڑھے گا، یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مولانا صاحب کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ممکن ہے مولانا صاحب کس کروٹ بیٹھ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔